اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرہ وعلى آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صفت الصلاۃ کی فصل ثانی کی تیسری حدیث مبارکہ پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ اور تشریح سنیں گے۔ اس کے بعد اگلی جو روایت ہے رفاع بن رافع، اس کو بھی ہم جو ہے وہ مسائل کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس باب کو سمجھ کر اس باب پر عمل کرنے اور اس باب سے متعلقہ جتنے بھی مسائل اور مشکل چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں حل فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا وعن قصیبہ بن حلب، ان سے یعنی روایت ہے قصیبہ بن حلب، حضرت قصیبہ بن حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قصیبہ بن حلب یہ جو ہے ذکر کیے گئے یہاں پر، قصیبہ بن حلب عن ابیہ، یہ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں۔ اب حلب کا نام جو قصیبہ کے والد ہیں، حلب یہ صحابی رسول ہیں، ان کے دو نام جو ہیں سامنے آتے ہیں۔ ایک نام ان کا یزید ابن عدی ہے اور ایک ان کا نام سلامہ ابن عدی ہے، یعنی دو نام ان کے اسماء الرجال میں ذکر کیے گئے۔ یعنی حلب کے دو نام ہیں، ایک یزید ابن عدی اور ایک یا سلامہ ابن عدی۔ یہ صحابی رسول ہیں، آپ کے سر پر بال نہ تھے، تو یہ ان کا مقام یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست پاک ان کے سر پر پھیرا تو آپ کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے ان کے سر پر فوراً بال اگائے، اس لیے آپ کا نام حلب جو ہے وہ رکھا، لقب حلب رکھا گیا، یعنی بالوں والے۔ حلب کا معنی ہوتا ہے بالوں والے۔ تو جب سے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست شفقت سے نوازا، تب سے ان کا اصل نام لوگ بھول گئے کہ ان کا اصل نام کیا ہے، تبھی ان کے نام میں شک ہے، تو اسی لیے ان کو ان کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یا امنا، ہمیں امامت کروایا کرتے تھے۔ یا امنا، میم کے اوپر شد ہے اور حمزہ کے اوپر پیش ہے، جو واو کے اوپر ہے حمزہ۔ یا امنا، ہمیں امامت کروایا کرتے تھے۔ فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، فَيَأْخُذُ اور پکڑتے، شِمَالَهُ اپنے بائیں ہاتھ کو، بِيَمِينِهِ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ جس طرح ہم مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں، بایاں ہاتھ نیچے ہوتا ہے دایاں اوپر ہوتا ہے، تو یہ اسی روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت قصیبہ بن حلب اپنے والد حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امنا، آپ امامت فرمایا کرتے تو کیا کرتے، فیاخذ شمالہ بیمینہ، تو اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ سے پکڑا کرتے تھے۔ تو حضرت حلب کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کتنے عظیم جو ہیں وہ صحابی ہیں اور کتنے عظیم جو ہے وہ یہ آدمی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر بال نہ ہونے کی وجہ سے ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، اس دست شفقت کی برکت سے ان کے سر پر فوراً بال اگائے، جس کی وجہ سے ان کا نام حلب پڑ گیا، اور ان کا اصل نام جو ہے اب لوگوں کو یاد بھی نہ رہا۔ بعض کہتے ہیں ان کا نام یزید ابن سلامہ تھا، بعض کہتے ہیں ان کا نام سلامہ ابن عدی تھا، تو ان کے نام میں جو ہے وہ اب شک ہو گیا اور ان کا لقب جو ہے وہ حلب مشہور ہو گیا، اسی نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نماز عام طور پر مرد حضرات پڑھتے ہیں اور کلائی جو ہے اپنی جو بائیں ہاتھ کی کلائی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اس طرح رکھتے ہیں کہ تین انگلیاں ہماری کلائی کے اوپر ہوتی ہیں، جو چھوٹی انگلی ہے وہ ہاتھ کے نیچے چلی جاتی ہے اور انگوٹھا جو ہے وہ اس طرح کلائی کے اوپر کہا جاتا ہے، جس طرح ہم سرکل بناتے ہیں انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے، لیکن تین انگلیاں ہم سامنے اس طرح رکھتے ہیں۔ یہ طریقہ کار جو ہے وہ بتایا گیا، یعنی ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھنے کا یہ سنت طریقہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت
قصیبہ بن غلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے یہ طریقہ جو ہے وہ ذکر کیا۔ یہ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا۔ اگلی روایت کی طرف آتے ہیں۔ وعن رفاعۃ بن رافع، ان رفاعۃ ابن رافع، حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال جاء رجل، آپ نے فرمایا جاء رجل، ایک آدمی آیا، فصلی فی المسجد، اس نے مسجد میں نماز پڑھی، ثم جاء، پھر وہ آیا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہ حاضر ہوا، فسلم، اور سلام کیا، علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعد صلاتک، واپس پلٹ جائیے اور اپنی نماز دوبارہ پڑھیے، فإنک لم تصلی، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ یعنی آقا نے ارشاد فرمایا، اے مجھے سلام کرنے والے، اے مسجد میں نماز پڑھنے والے، لوٹ جاؤ اور جا کر دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ فقال علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، عرض کرنے لگے، علمنی، مجھے سکھائیے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف اصلی، کہ کس طرح میں نماز پڑھوں، کیفا، کس طرح، اصلی، میں نماز پڑھوں، قال، آپ نے ارشاد فرمایا، اذا توجہت الی القبلۃ، اذا، جب، توجہت، جب تم متوجہ ہو، الی القبلۃ، قبلہ کی طرف، فکبر، پس تکبیر کہو، ثم، پھر، اقرا، پڑھو، بأم القرآن، ام قرآن کو، یعنی سورہ فاتحہ کو، یہ سورہ فاتحہ کا یہ نام ہے ایک، ام قرآن، یعنی قرآن کی اصل، قرآن کی بنیاد، تو پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو، وما شاء ان تقرأ، اور اس کے بعد جو چاہو تلاوت کرو، یعنی سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھنا چاہو وہ سورت پڑھو، فإذا رکعت، پس جب رکعت، آپ رکوع کرو، فجعل، رکھو، راحتیک، اپنے جو ہے وہ ہتھیلیوں کو، راحتیک کہا جاتا ہے ہتھیلیوں کو، فجعل راحتیک، اپنی ہتھیلیوں کو رکھو، علی رکبتیک، اپنے گھٹنوں کے اوپر، ومکن رکوعک، اور اپنے رکوع کو جو ہے وہ ممکن رکھو، اپنے رکوع کو مضبوط کرو، ومکن رکوعک، اپنے رکوع کو مضبوط کرو، اور ارشاد فرمایا آگے کہ جب تم رکوع کو مقرر کر لو، وامدد ظہرک، اپنی پشت کو لمبا کرو، اپنی پشت کو جو ہے وہ دراز کرو، فإذا رفعت، پس اذا، جب رفعت، رکوع سے اٹھو، فاقم صلبک، اپنی پشت کو بالکل سیدھا کرو، یعنی اپنی پشت کو بالکل سیدھا کرو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، وارفع راسک، اور اپنے سر کو اٹھاؤ، حتی ترجع العظام الی مفاصلها، حتی، یہاں تک کہ، ترجع، لوٹ آئیں، العظام، ہڈیاں، الی مفاصلها، اپنے اپنے جوڑوں کی طرف، یعنی ہڈیاں اپنے جوڑوں کی طرف واپس لوٹ آئیں، یعنی اس طرح اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ قیام کرو، فإذا سجدت، سجدتا، دال کے اوپر جزم ہے، سجدتا، جب تم سجدہ کرو، فمکن للسجود، سجود کو بھی جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ، تمکین کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کرو، یعنی جب تم سجدہ کرو تو یوں ہی مطمئن ہو کے سجدہ کرو، فإذا رفعت، جب سجدے سے سر اٹھاؤ، فاجلس علی فخذک الیسری، تو جب تم سر اٹھاؤ، فاجلس، بیٹھ جاؤ، علی فخذک الیسری، اپنے بائیں قدم پر، ثم اصنع ذلک فی کل رکعۃ، پھر اسی طرح کرو ہر رکعت میں، وسجدۃ، اور ہر سجدہ میں، حتی تطمئن، حتی تطمئن، یہاں تک کہ تم مطمئن ہو کے یہ کام کرو، ھذا لفظ المصابیح، یہ مشکات المصابیح کے الفاظ ہیں، ورواه ابو داؤد، ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، ما تغییر یسیر، انہوں نے اس کو جو ہے وہ نقل کیا، تو یہاں پر جو ذکر کیا کہ امام ابو داؤد نے تھوڑے فرق کے ساتھ اس کو ذکر کیا، امام ترمذی اور نسائی نے اس کے معنی روایت کیے، ترمذی کی روایت جو ہے وہ اور طرح کی ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو، تو یہ جو الفاظ آگے ذکر کیے ہیں یہ یہاں سے کرنے والے ہیں، اذا قمت الی الصلاۃ،
جب تم نماز کے لیے اٹھو فتوضا وضو کرو کما امرک اللہ بھی جس طرح کہ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ثم تشہد ثم تشہد پھر کلمہ شہادت پڑھو. یہاں پر جو وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھنے کا جو ذکر کیا گیا یہ ہے. اور وضو کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی یعنی شہادت کی انگلی کو بلند کرتا ہے وضو کرنے کے بعد اور وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. تو اس پر بھی کوشش کریں کہ عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکات سے بھی نوازے. آخری لائن ہم پڑھ رہے تھے اذا قمت الی الصلاۃ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ فتوضا بس پہلے وضو کرو کما امرک اللہ بھی جس طرح کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ثم تشہد پھر شہادت پڑھو فاقم اور قیام کرو فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فأحمد الله وكبره وهلله. یہاں پر الفاظ پہ تھوڑا سا غور کریں. کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ ارشاد فرمایا تم قیام کرو فإن كان معك جب تم قیام کرو تو کیا دیکھو کہ اگر تمہیں کچھ قرآن یاد ہو فإن كان معك اگر تمہارے ساتھ کچھ ہو قرآن ان قرآن میں سے فقرا اس کی تلاوت کرو اس کو پڑھو. وإلا اور اگر تمہیں قرآن یاد نہیں ہے تو کیا کرو فحمد اللہ اللہ کی حمد بیان کرو وکبرہ تکبیر کہو وہللہ اور تحلیل کرو کلمہ طیبہ پڑھو ثم ارکع پھر رکوع کرو. اب اس حدیث پاک پر تھوڑی سی بحث کرنا جو ہے وہ مقصود ہے. اب اس میں کیا کہا گیا کہ اگر کوئی صورت یاد نہ ہو تو پھر تم الحمد پڑھ لو الحمدللہ پڑھ لو تکبیر پڑھ لو کلمہ طیبہ پڑھ لو تو تمہاری وہ قرات قابل قبول ہوگی. اس پر تھوڑی سی بحث کرتے ہیں اس روایت کے اندر جو ہے وہ کیا چیز موجود ہے. حضرت رفاع بن رافع یہ جو ہے انصاری ہیں خزرجی ہیں. آپ کی کنیت ابو معاذ ہے خود بدری ہیں اور آپ کے والد ان نقیبوں میں سے تھے جو ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں جو ہے وہ مبلغ کے طور پہ جو ہے وہ مقرر ہوئے. مالک ابن رافع اور خلاد ابن رافع کے بھائی ہیں. یہ جو رفاع ہے یہ مالک ابن رافع اور خلاد ابن رافع کے بھائی ہیں. قبیلہ خزرج میں سب سے پہلے آپ اسلام لائے. آپ جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ تھے. یہ آنے والے حضرت رفاع کے بھائی خلاد ابن رافع تھے. یعنی آپ نے جو حدیث پاک ذکر کی نا جا رجل ایک آدمی آیا فصلی فی المسجد مسجد میں نماز پڑھی تو یہ خلاد ابن رافع ہیں جو کہ رفاع ابن رافع کے بھائی تھے. یعنی اپنے بھائی کی یہ بات سنا رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے. انہوں نے ناقص یا فاسد نماز پڑھی تھی. ان کا واقعہ جو ہے وہ تھوڑے فرق کے ساتھ پہلے بھی گزر چکا ہے. خلاد بن رافع کا اگر آپ کو یاد ہو تو اس حدیث پاک میں جو فصل اول تھی اس میں بھی ان کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے اور ان کو جو ہے وہ دوبارہ بھیجا گیا تھا. یعنی آپ نے نماز جو ہے وہ کامل نہیں پڑھی. سورہ فاتحہ کے سوا قرآن کی کوئی اور سورت بھی پڑھ لو یہ حنفیوں کی کبھی دلیل ہے جو یہاں پہ ذکر کیا گیا. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور جو ہے وہ تم سورت ملاؤ کبھی دلیل ہے. اور نماز میں سورہ فاتحہ بھی واجب ہے. اس کے علاوہ کوئی اور سورت یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا یہ بھی واجب ہے. تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور حنفیوں کی جو ہے وہ دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی سورت ملانی چاہیے. یہ جو ہے وہ واجب ہے اور مطلق قرات کرنا یہ فرض ہے. امام شافعی کے ہاں سورہ فاتحہ فرض ہے اور دوسری سورت ملانا سنت ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ فرض کا درجہ رکھتی ہے. اسی لیے زیادہ تر اہل حدیث حضرات جو خود کو امام شافعی کے مقلد بھی نہیں مانتے امام شافعی کے پیروکار بھی نہیں مانتے وہ پیروکار نہ ماننے کے باوجود بھی امام شافعی کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں اور سورہ فاتحہ کو وہ امام کے پیچھے بلند آواز سے جو امام پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے بار بار جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک فرض ہے. تو یہ بنیادی طور پہ تقلید کر رہے ہوتے ہیں امام اعظم امام شافعی علیہ رحمہ کی لیکن مانتے نہیں ہیں. اور سورت ملانا امام شافعی کے نزدیک سنت ہے. یہ حدیث ان کے خلاف ہے کیونکہ ان دونوں چیزوں کے لیے اقرا ارشاد ہوا. مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اور سورت کا پڑھنا واجب ہے مگر اس کے مقرر کرنے میں کون سی پڑھے نمازی کو اختیار ہے. یعنی اب جو ہے وہ سورت پڑھے کون سی یہ اس کو اختیار ہے لیکن مطلق کوئی سورت پڑھنا یہ واجب ہے. لیکن امام شافعی
سے یہاں پہ تسامح ہوا کہ امام شافی نے اس کو سنت قرار دیا۔ اس کے بعد پھر آگے ہم دیکھتے ہیں رکوع کے بارے میں کہا گیا اطمینان سے کرو، ہتھیلیاں جو ہے وہ گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھو، یعنی اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا واجب ہے۔ اس کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، تعدیل ارکان یہ وجوب کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی تعدیل ارکان نہیں کرتا تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سجدے میں اطمینان یا رکوع میں اطمینان کس طرح ہے، یعنی 3 تسبیح کی مقدار سجدے میں جو ہے وہ ٹھہرنا، رکوع میں ٹھہرنا یہ سنت ہے، لیکن امام شافی کے نزدیک یہ فرض ہے۔ ہمارے نزدیک کیا ہے کہ 3 تسبیحات کی مقدار، سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 تسبیح کی مقدار رکوع میں اور سجدے میں ٹھہرنا ہمارے نزدیک جو ہے یہ سنت ہے، لیکن شوافی کے نزدیک جو ہے وہ فرض ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس حدیث سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ فرض ہے، حالانکہ امام شافی سے یہاں پر بھی تسامح ہوا، اس حدیث سے قطعاً ان کا مذہب ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ تسکین سے مراد یہاں پہ اطمینان ہے، آرام کے ساتھ جو ہے وہ رکوع اور سجدہ کرنا، یعنی یہاں پر یہ فرضیت کے زمرے میں نہیں ہے بلکہ سنت کے درجے میں ہے۔ نماز میں جب بیٹھو تو بائیں ران پر اس جو ہے وہ طرح کے دایاں قدم جو ہے وہ کھڑا ہو، جس طرح پہلے ذکر کیا گیا اس طرح کرنا چاہیے۔ یعنی اگر تمہیں قرآن بالکل یاد نہ ہو، بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وضو کرو، وضو کرنے کے بعد جو ہے پھر تم شہادت پڑھو، کلمہ شہادت پڑھو، پھر جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھو، اگر تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہیں ہے تو پھر کیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لو۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو نو مسلم ہیں، نئے مسلمان ہوئے ہیں، انہیں قرآن یاد نہیں ہے، تو ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے جیسوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بالکل قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، جن کو قرآن پاک کا بالکل کوئی حصہ یاد نہیں ہے۔ یہ انسان کی بدبختی ہے کہ اگر اسے قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ اپنے دلوں کو جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ مزین کرو، اور اپنے دلوں کو جو ہے وہ کھنڈرات نہ بناؤ، قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کے اندر جو ہے وہ محفوظ کرو۔ تو جو سبحان اللہ پڑھنا ہے یا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اسے سکھایا جائے تاکہ وہ پڑھ سکے اگر قرآن بالکل یاد نہ ہو۔ لیکن پہلی ترجیح یہ ہے کہ اس کو قرآن یاد کروایا جائے، جہاں پر وہ یہ کلمات یاد کرے گا۔ کیا وہ انا اعطیناک الکوثر یاد نہیں کر سکتا؟ کیا وہ قل هو اللہ احد یاد نہیں کر سکتا؟ تو اس حدیث پر بھی کافی ساری جو ہے وہ ابحاث موجود ہیں۔ تو فقہا یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ نو مسلم جو بھی قرآن یاد نہ کر سکا، وہ نماز میں بجائے قرآن کے یہی پڑھے۔ ہمارے یہاں صرف 1 دفعہ اور امام شافی کے یہاں 7 دفعہ یہ پڑھے۔ ہماری دفعہ اگر 1 دفعہ پڑھتا ہے تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اور امام شافی فرماتے ہیں نہیں، یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھے تب جو ہے اس کا یہ پورا ہوگا۔ یہ صرف 9 مسلم کو جو ہے وہ اجازت دی گئی، تو ورنہ تلاوت نماز میں جو ہے وہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، تلاوت فرض ہے، تلاوت کے بغیر آپ کا گزارا ہرگز نہیں ہوگا۔ جو سورہ فاتحہ یاد کر چکا ہے تو کیا وہ قرآن کا باقی سا یاد نہیں کر پائے گا؟ جو سورہ فاتحہ یاد کر چکا ہے تو کیا وہ انا اعطیناک الکوثر بھی یاد نہیں کر پائے گا؟ تو اس حدیث پر کافی ساری باتیں موجود ہیں، اس لیے جو ہے وہ امام شافی کی قطعاً یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ فرض ہے، اور امام شافی کی قطعاً یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ 3 تسبیحات کی مقدار رکوع میں اور سجدے میں ٹھہرنا یہ فرض ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ کافی سارے اشکالات موجود ہیں، اور اشکالات والی چیز کبھی بھی فرائض کا درجہ نہیں رکھ سکتی۔ تو اس میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے، اگر بات سمجھ آ گئی ہے میری، جو اعتراض تھے وہ جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے سورہ قدر والی یہ بات بتائی، جو بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد شہادت کی انگلی کو بلند کرتا ہے آسمان کی طرف، چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اس کے بعد سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ اگر تلاوت کرتا ہے اس کے بعد تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ تو یہ ایک بڑی بابرکت اور فضیلت والی جو ہے وہ حدیث پاک ہے، اور یہ عمل بھی جو ہے وہ بڑی برکت اور فضیلت والا ہے۔ اگلے صفحے پہ جائیں تاکہ ہم اگلی حدیث پاک پڑھ سکیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، جی بیٹے۔
جی سر، یہ پوچھنا تھا کہ جو سورہ فاتحہ ہے وہ فرض نہیں ہے پڑھنا کیا؟ مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی نا، کہ مطلب سورہ فاتحہ تو مست ہے۔ سورہ فاتحہ بیٹے واجب ہے پڑھنا، ٹھیک ہے، صرف جو ہے نا قرات کرنا، قرآن پاک پڑھنا، کیونکہ سورہ فاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے، صرف قرات کرنا یہ فرض ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملانا یہ واجب ہے۔ یہ احناف کے جو ہے وہ مسلک پر یا احناف کے دلائل میں سے ہے۔ امام شافی کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی امام شافی کے نزدیک سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز جو ہے وہ نہیں مانتے۔ جس طرح آج کل یہ اہل حدیث ہیں امام کے پیچھے بھی قرات کرتے ہیں، اور ہم امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے، کیونکہ بہت ساری ایسی حدیث ہیں جن میں یہ چیز موجود ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہوتی، امام کے پیچھے خاموشی ہے۔ تو امام کے پیچھے نہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نہ امام کے پیچھے ہم سورت پڑھتے ہیں، کیونکہ امام جو ہے اس لیے بنایا جاتا ہے، حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کو نہ متشابہ لگ رہے تھے بار بار، تو آپ نے جب سلام پھیرا تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے پیچھے قرات کون کر رہا تھا؟ یہ نبی پاک کا علم غیب ہے، کوئی چھپ کے قرات کر رہا تھا؟ ایک صحابی آخری صفوں میں سے کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے پڑھ رہا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام بنایا اسی لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اذا کبر فکبروا، اذا قرأ فانصتوا، جب امام تکبیر کہے تو تکبیر کہو، جب امام قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ۔ تو ہمارے نزدیک یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہمارے نزدیک واجب ہے، لیکن امام شافی اس کو فرض مانتے ہیں۔ امام شافی کی تحقیق جو ہے وہ سر آنکھوں پر، امام شافی کا مسلک سر آنکھوں پر، لیکن یہ آج کل کے موجودہ اہل حدیث ہیں ہم ان کی قطعاً اس دلیل کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ امام شافی کو مانتے نہیں، امام شافی کی تقلید کو مانتے نہیں، لہٰذا ان کی بات جو ہے وہ ہوائے منصورہ ہے، ہم ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ صرف اتنا کہیں گے سورہ فاتحہ اور کوئی صورت ملانا یہ وجوب کا درجہ رکھتی ہے، اور مطلق قرات کرنا یہ فرض کا درجہ جو ہے وہ رکھتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹے، کلیئر ہو گیا یہ والا؟ جی سر یہ بھی جو آپ نے کلمات بتائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والے تھے والا، یہ پڑھنے ہیں اگر کسی کو قرآن یاد نہ ہو۔ سر یہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہے جن کو نماز ابھی یاد نہیں ہوتی، اور بڑوں کے لیے بھی؟ یہ ان کے لیے جو نو مسلم ہیں، جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، جنہیں قرآن کا حصہ یاد نہیں ہے، یہ ان کے لیے حکم تھا۔ ان کو قرآن بالکل یاد نہیں ہے، یا وہ یاد ہی نہیں کر پائے، یا ان کی عمر اتنی ہو چکی ہے کہ وہ اب قرآن کا حصہ یاد نہیں کر پاتے، یہ ان کے لیے ہے۔ تو لیکن یہاں پر فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس نے سورہ فاتحہ یاد کر لی ہے تو وہ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص بھی یاد کر سکتا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے۔ تو کوشش کرے، اگر ہو جاتی ہے تو ٹھیک، نہیں ہوتی تو پھر جو ہے یہ کلمات ادا کرے گا۔ ہمارے نزدیک ایک مرتبہ پڑھ لے، اور امام شافعی کے نزدیک 7 مرتبہ پڑھے گا۔ جی سر، اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسے بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ ان کو نماز کے لیے ساتھ کھڑا کر لو تو وہ ان کے لیے یہی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچہ اگر 7 سال کا ہے نا، 7 سال یا 7 سال سے اوپر، تو بچہ یاد کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے جو بچے ہیں نا، بہت چھوٹے 7 سال سے پہلے بچے ہیں جو، ان کو ویسے بھی ان پہ نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے اگر وہ جس طرح بھی پڑھتے ہیں، اگر وہ خاموش بھی رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھتے، تو ان کو جو ہے وہ ایک الگ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ ایک معاملہ، اور اللہ تعالیٰ کی ایک الگ ان کے ساتھ جو ہے وہ عمل کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن جو 7 سال سے اوپر بچے ہیں ان کو یہ لازمی کروانی پڑتی ہے، وہ لازمی یاد کریں، اور ان کو کروائی جاتی بھی ہے باقاعدہ۔ تو وہ سورہ فاتحہ یاد کریں، یا ایک آدھ سورت ان کو چھوٹی یاد کروا دی جاتی ہے، تو آج کل یہ بچے کر لیتے ہیں یاد، کیونکہ بچوں کا حافظہ تیز ہوتا ہے، اور بچے جو چیز سیکھتے ہیں بچپن میں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو یاد کرائی جاتی ہے۔ بہت چھوٹا بچہ جو بالکل جو ہے وہ نہیں یاد کر سکتا، 7 سال سے چھوٹا ہے، اس کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ صرف جو ہے اسے سکھانے کی حد تک ہے، نماز کا طریقہ سکھانے کی حد تک ہے، ورنہ جو ہے اس کے لیے پڑھنا لازمی ہے۔ جی سر، اور جو تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہے جیسے وہ عورتوں میں نا بہت ویریشن ہے، مطلب جس سے جو سن لو وہ نئی طریقے پہ لگا دیتی ہے۔ مطلب میں نے خود سر پہلے کسی اور طرح بیٹھتی تھی، اب پھر کسی اور طرح، اب مجھ سے چینج نہیں ہوتا، کوئی بھی دیکھ لے وہ کہے گی تم صحیح طرح بیٹھتی نہیں ہو۔ تو آپ کائنڈلی وہ ضرور بتائیے گا کہ عورتوں کو جو تشہد میں وہ بیٹھنا کیسے چاہیے، مطلب پاؤں کی ڈائریکشن اسپیشلی کیسے رکھنی ہے؟ جی جی تشہد میں بیٹے اس طرح بیٹھتے ہیں کہ ہم نے جو دونوں پاؤں ہیں یہ باہر نکالنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح عورتوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے،
عورتوں کے لیے، کیونکہ پردے کا عورتوں کے لیے جسم کے اعضاء اور ایک ایک جوڑ کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا، چھپانا ان کے لیے لازم ہے. تو اس وجہ سے یہ دونوں پاؤں جو ہے عورتیں رائٹ سائڈ پہ باہر نکالتی ہیں. ٹھیک ہے، دونوں. یہ میں آپ کو بیٹھ کے تصویر بنا کے گروپ میں جو ہے وہ بھیج دوں گا کہ ایسے جو ہے اس طرح میں آپ کو بتا دوں گا. مردوں کے بیٹھنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے، عورتوں کے بیٹھنے کا طریقہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. صرف پردے کی وجہ سے ہے. عورتوں کی نماز کے اندر جو ہے نا کچھ پیچیدگیاں ہیں، مطلب رکوع وہ زیادہ جو ہے وہ جھک کے نہ کریں. یہ باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ وہ زیادہ جھک کے. جی 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 سر، عورتوں کے سجدے کا بھی ایک مطلب جیسے پیٹرن نا، لائک مطلب جب مجھے تھوڑا سا پرابلم ہوا تھا شیٹکا کا، تو اس کے بعد پہلے مجھے لگتا تھا کہ زیادہ میں نہ بینڈ نہیں کر کے کر سکتی، تو تھوڑا سا مطلب میں تھوڑا اٹھ کے، مطلب ایسے مردوں کی طرح نہیں لیکن تھوڑا سا اٹھ کے، تاکہ میرے تھوڑا سا نا آسانی ہو سکے، مطلب اس طرح کے میرے مسلس میں مسئلہ نہ ہو. تو آپ مطلب وہ بھی کائنڈلی بتائیے گا کہ کس طرح کرنا ہے عورتوں کو سجدہ. وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. اگر کوئی بیماری ہے یا کوئی مسئلہ ہے جوڑوں کا، یا اس کے لیے ایک الگ حکم ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے جو طریقہ ہے نارمل وہ میں آپ کو دونوں جو ہے وہ بتا دوں گا. ہو سکتا ہے چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ کو بھیج دوں یا پکچرز بنا کے جو ہے وہ بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جو جتنا ٹائم اویلیبل ہوتا ہے اس کے مطابق میں کر لوں گا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ سر. جی کلیئر سر. جی 10 منٹ باقی ہیں، اگلی حدیث پاک کی طرف جاتے ہیں. چھوٹی سی حدیث پاک ہے، آگے بڑھیں جی اگلے پیج پہ 78. عن الفضل بن عباس، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ مثنی مثنی، نماز دو دو رکعتیں ہیں. یعنی نماز جو شروع میں فرض ہوئی وہ دو دو رکعتیں ہیں. تو آگے ارشاد فرمایا تشہد فی کل رکعتین. تو یہاں پہ ذکر کیا گیا تشہد فی کل رکعتین و تخشع و تضرع و تمسکن ثم تقنع یدیک. تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا الفاظ پہ تھوڑا سا غور کریں. تشہد فی کل رکعتین، ہر دو رکعتوں میں اتحیات کرنا. و تخشع، عجز اور نیاز مندی کرنا. تضرع یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. و تضرع اور نیاز مندی کرنا، عاجزی کرنا. و تمسکن اور جو ہے وہ اپنے آپ کو مسکین شو کرنا، اظہار غریبی کرنا. ثم تقنع یدیک، پھر ہاتھ اٹھانا. یقول اور کہنا، ترفعهما الی ربک مستقبلا ببطونہما، اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح بلند کرنا دعا کے لیے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہیں تمہارے چہرے کی طرف ہوں. یعنی ہاتھوں کو اس طرح اٹھا کے چہرے کی طرف لے کے آنا، اس طرح دعا کرنا. وتقول یا ربی یا ربی، یہ کہنا اے مولا اے مولا. ومن لم یفعل ذلک، اور جو یہ ایسا نہ کرے، وہو کذا وکذا، کہ جو ایسا نہ کرے وہ ناقص ہے، وہ ناقص ہے. وہو خداج، خداج کا مطلب ہے ناقص. اب اس حدیث پاک پر تھوڑا سا غور کریں. یہ بھی حدیث پاک جو ہے اس میں کچھ پیچیدہ چیزیں موجود ہیں. حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں الصلاۃ مثنی مثنی، نماز دو دو رکعتیں فرض ہوئی. تشہد، تشہد کرنا، اتحیات بیٹھنا، فی کل رکعتین، ہر دو رکعتوں میں. تخشع خشوع کرنا. تضرع عجز کرنا، عاجزی نیاز مندی کرنا. تمسکن اور اظہار غریبی کرنا. ثم تقنع یدیک، پھر اپنے ہاتھوں کو پھیلانا. یقول اور یہ کہنا، ترفعهما الی ربک، اپنے رب کی طرف ہاتھ بلند کرتے ہوئے، مستقبلا ببطونہا، اور اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اس طرح سامنے کرنا، وجہ کا کہ آپ کے چہرے کے سامنے آ جائیں. وتقول اور یہ کہنا، یا ربی یا ربی، اے رب اے مولا. ومن لم یفعل ذلک، جو ایسا نہ کرے، فہو کذا وکذا، وفی روایت فہو خداج، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، مطلب وہ نماز جو ہے وہ ناقص ہے. اس حدیث پر جلدی سے جو ہے وہ تشریح سماعت کر لیں. یعنی نفل نماز میں دو دو رکعتیں افضل ہیں. خیال رہے کہ امام اعظم کے ہاں نفل چار چار افضل ہیں. ٹھیک ہے، یہ نفل نماز کی بات ہو رہی تھی کہ دو دو رکعتیں، چار چار رکعتیں، تو دو دو رکعتیں بھی افضل ہیں. لیکن امام اعظم کے نزدیک چار چار، امام شافعی کے نزدیک دو دو، صاحبین کے ہاں رات میں دو دو اور دن میں چار چار افضل ہیں. ٹھیک ہے، صاحبین کا مطلب امام محمد اور امام ابو یوسف، یہ امام اعظم کے دونوں شاگرد ہیں. ان کے نزدیک رات میں دو دو پڑھنا اور دن
میں 4 پڑھنا فرض، اس طرح نفل اکٹھے کر کے 4 رکعتیں پڑھنا یہ افضل ہے۔ یہ حدیث امام شافعی کی دلیل ہے کہ 2 رکعتیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد اور چاشت میں 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ بعض اوقات آپ عشاء کے بعد 4 رکعتیں یا چاشت کے بعد 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ حدیث نفل کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ہے، نہ کہ رکعت کی افضلیت، یعنی نفل جو ہے وہ آپ کتنے پڑھتے تھے اس سے صرف تعداد کا پتہ چلتا ہے، نہ کہ افضلیت کا پتہ چلتا ہے۔ 2 پڑھ لے تب بھی افضل ہے، 4 پڑھ لے تب بھی افضل ہے، یہ امام اعظم کے خلاف نہیں ہے۔ اور اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، 2 رکعت میں اتحیات بیٹھنا یہ بتایا گیا، بدن سے عجز و انکساری کرنا، خضوع و خشوع کرنا، نگاہیں نیچی رکھنا اور دل کا عجز پیش کرنا، اور دعا مانگنے کا ادب ذکر کیا۔ جب تم سلام پھیر چکو نفلوں کے بعد دعا مانگنے کا ادب یہ ہے کہ ہر نفل نماز کے بعد دعا مانگنا یہ سنت ٹھہرا، اور ہاتھ اٹھانے میں سنت یہ ہے کہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھیں اور رب کی خاص تجلی گاہ کی طرف جو ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اور بندوں کے رزق کے خزانے کی طرف اٹھانا ہے، کیونکہ آسمان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ تجلی گاہ بھی ہے، یہ رزق کا خزانہ بھی ہے۔ تو جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، یعنی اگر نماز کے بعد دعا نہ مانگی تو نماز مکمل نہ ہوگی۔ جس طرح یہ اہل حدیث دعا مانگتی کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں دعا ہی کوئی نہیں جی۔ یہ آپ جتنی مسجدوں میں کبھی آپ کا اتفاق ہو، یہ کبھی سفر کریں اور آپ کا کبھی اتفاق ہو لیڈیز کا بھی نماز پڑھنے کا کسی اہل حدیث کی مسجد میں، کہیں گاڑی رک جائے تو یہ فرض پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جس طرح گدھے کے سر سے سٹنگ بھاگتا ہے۔ تو یہ دعا بھی نہیں مانگتے، نہ یہ دعا کو مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ حالانکہ یہ حدیث پاک حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں جو نماز کے بعد دعا نہ مانگے اس کی جو ہے وہ نماز مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک چیز سکھائی جا رہی ہے کہ دعا نماز کے بعد مانگنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ آپ کی دوسری فصل بھی بحمداللہ تعالی مکمل ہو گئی۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم جو ہے وہ تیسری فصل کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ اب ہم سیشن کو کلوز کرتے ہیں تاکہ فقہ کی طرف ہم جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔